حیدری یا علی حسینیات زندہ باد حسینیات زندہ باد جدیدیات مردہ باد جدیدیات مردہ باد محبت دشمن چلانا بے شمار آواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بار دیگر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں بلندر صلوات اس گھر کی خیر و برکت کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے بے اولاد گودوں کی اولاد نرینہ کے لیے مومنین کی حاجات کی برابری کے لیے مومنین اہل ایمان حوادثات زمانہ سے محفوظ رہیں اس دعا کی قبولیت کے لیے یوسف زہرا کا ظہور ہو جائے اس دعا کی استجابت کے لیے ہماری گنہگار نگاہیں امام زمن کی زیارت کے قابل ہو جائیں اس دعا کی استجابت کے لیے بلندر صلوات مومنین آباد اور شاد رہیں ان کی اولاد نیک اور صالح ہو جائیں دنیا کے اندر جہاں بھی اہل ایمان آباد ہیں یہود و ہنود ظالم اور نجدیوں کے شر سے انہیں امان نصیب ہو مقامات مقدسہ کی حفاظت ہو مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہیں کفر شرک اور نفاق کا خاتمہ ہو ملک پاکستان کو استحکام ملے ملکی سرحدوں کی حفاظت ہو اس بستی کے اہل ایمان اور اہل اسلام محفوظ رہیں اور اس گھر کے حاجات کی برابری کے لیے بلندر صلوات جن بچوں نے امتحانات دیے ان کے امتحانات کی کامیابی کے لیے جو بے روزگار ہیں ان کے نیک حلال اور پاکیزہ روزگار کے لیے تمام مومنین کی گھروں میں خیر و برکت کے لیے مل کر بار دیگر بھی بلندر صلوات تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے حاضرین کے مرحومین کے لیے ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں اس بستی کے مرحومین مومنین و مومنات اس خاندان اور اس گھر کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش و بلندی درجات اور منازل قبر میں آسانی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خانواد زہرا پہ بلندر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین
الصلاة والسلام على سيدنا والنبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين ما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ثم قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام العلم حیات والجہل ممات بلند الصلوات پڑھیں اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت قرآن اور اہل بیت سے محبت کے دم بھریں پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت 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 یزیدیت 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 بلندتر صلوات اللہ میرے سب قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں حمد ہے اس ذات لم یزل کے لیے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگیوں سے بچا کر ہمیں علی کی محبت عطا کی ہے یاد رکھنا یہ میرے رب کی عطا ہے اللہ جب اپنے بندے پہ راضی ہوتا ہے اسے پیسہ نہیں دیتا اسے دولت نہیں دیتا اسے رقبہ و جائیداد نہیں دیتا اسے شہنشاہ اور بادشاہ نہیں بناتا جب اللہ کسی بندے پہ راضی ہوتا ہے تو اسے آل محمد کی محبت عطا کر دیتا ہے یہ میرے رب کی کتنے میں بیٹھے یہ میرے رب کی عطا ہے علی سے لے کر مہدی دوران تک ایسے برحق ہادی ہمیں عطا کیے جن کی زندگیاں بے مثل و بے مثال جن کا کردار بے مثل و بے مثال جن کی زندگی کے خوبصورت ترین پہلو جب بھی زمانے کے لب کھلے تو ان 14 کی تعریف میں کھلے پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جس لمحے میں عیب نے ان کے گھر کا راستہ دیکھا ہو اللہ نے ان کو ایسا پاک اور پاکیزہ بنایا کہ خدا نے ان کی طہارت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کو بھی نازل فرما تو میری گل سمجھ آندی بھی ہے میرے دوستو بزرگو اے گل تے یقین رکھنے جو میں مجلس ختم کرنی ہے تے لنگر پاک دا سلسلہ شروع ہونے اور مجلس پاک کے بعد لنگر پاک ہوگا تو مجلس پاک تب ختم کروں گا
جب آپ پورے پاکیزہ طریقے سے اس مجلس کو سماعت فرمائیں گے. جن جن کے ذہن مجلس کی طرف ہیں مل کر خانوادہ زہرا پہ بلند تر صلوات. ہاں جی گل سمجھ آتی بھی میرے دوستو بزرگوں. یاد رکھنا کائنات کی عظیم شخصیات جن کو اللہ نے ہمارا رہبر بنایا، جن کو اللہ نے ہمارا مولا بنایا، یاد رکھنا مومنین کرام لوگوں کو مولا بنانے پڑے اس لیے کہ ان کو اللہ کا بنایا ہوا مولا پسند نہیں آیا تھا. لوگوں نے مرضی سے مولا بنائے. جب مولا مرضی کا بنایا پھر دین بھی مرضی کا بنانا پڑا، پھر شریعت بھی مرضی کی بنانی پڑی، پھر عقیدہ بھی مرضی کا بنانا پڑا، پھر نماز بھی مرضی کی بنانی پڑی. اور جب انسان مرضی سے دین بناتا ہے ادھر جائے تو دین ادھر لڑک جاتا ہے، ادھر جائے تو دین ادھر پھسل جاتا ہے. شیعو خدا کا شکر ادا کیا کرو، تم وہ خوش نصیب ہو جن کو نہ نبی خود بنانا پڑا ہے، نہ ولی خود بنانا پڑا ہے، نہ دین خود بنانا پڑا ہے، نہ عقیدہ خود بنانا پڑا ہے، نہ دین کی شروحات خود بنانی پڑی ہیں. تم وہ خوش نصیب ہو جن کو دین اللہ نے بنا کر دیا ہے. بنانے والا اللہ ہے، لانے والا جبرائیل ہے، پہنچانے والا مصطفیٰ ہے، پھیلانے والا مرتضیٰ ہے، اور بچانے والا حسین شہید کربلا. یا علی یا علی. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا نے پوری کوشش کی ہے. اب دیکھ لیجئے ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹیے. اور میرے جوان عزیزوں، میرے بیٹوں بھائیوں، ذرا اس موبائل سے فرصت ملے تو کبھی آل محمد کی تاریخ کو پڑھ لینا، کبھی مکتب اہل بیت کے روشن ستاروں کو پڑھنا، علی سے لے کر مہدی دوران تک اپنے 12 ہادیوں کی زندگیوں کو پڑھنا، ولادت سے لے کر شہادت تک مسجد نظر آتی ہے، تقوی نظر آتا ہے، کردار نظر آتا ہے، سجدہ نظر آتا ہے، اس نے معاشرت تو نظر آتا ہے، اس نے اخلاق تو نظر آتا ہے، اللہ کے دشمنوں سے جہاد تو نظر آتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت تو نظر آتی ہے. کسی بندے پہ ظلم نظر نہیں آتا ہے، کسی بندے کی توہین نظر نہیں آتی ہے، کسی بندے کے ساتھ زیادتی نظر نہیں آتی ہے. یہ تیرے آئمہ کا کردار ہے. اور جائیے ذرا تاریخ پڑھیے. آج میں جمعے کے خطبے میں بھی اس جملے کو بیان ایک جگہ پر میں نے کیا ہے، اور روایات کہتی ہیں یہ مشکل ترین وقت تھا. ذرا تاریخ کے اس باب کو پڑھیے. اہل سنت کی 20 کتابیں ہیں جن کو میں نے کھولا ہے، اور 20 کی 20 کتابوں میں یہ جملہ مجھے نظر آیا ہے. مولا علی کا ایک صحابی ہے، گھبراتے نہیں بیٹھے بھائی، مولا علی کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت زرار بن زمرہ، اور یہ بہت جلیل القدر صحابی ہے جس کو علی کے پہلو میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے، علی کے خطبے سننے کا اسے موقع ملا ہے، علی کے لبوں سے نکلے ہوئے پاکیزہ کلام کو سننے والا، علی کے سجدوں کو دیکھنے والا، علی کی تلوار کو چلتے ہوئے دیکھا اس نے، علی کے تقوی کی منزلوں کو دیکھا اس نے، علی کے سجدے کی آوازوں کو سنا اس نے، علی کی قرآن کی تلاوت کو سنا اس نے، علی کو منبر پہ فیصلے کرتے دیکھا اس نے، علی کو عدل اور حکمت کی باتیں کرتے دیکھا اس نے، علی کو رسول کی سیرت پہ چلتے دیکھا اس نے. اور روایات کہتی ہے یہ مولا علی کی شہادت کے بعد شام کے حاکم نے اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر کہنے لگا او زرار بن زمرہ، تو علی کے قرب میں بیٹھا ہے، تو نے علی سے قصب فیض کیا ہے، تو نے علی سے علم سیکھا ہے، تو علی کے پاس بیٹھا رہا ہے، تو علی کی زیارت کرتا رہا ہے، مجھے بتا تو صحیح نا کیف وجدت ابو الحسن، تو نے ابو طالب کے بیٹے کو پایا کیسے ہے، تو نے ابو الحسن کو پایا کیسے ہے، تو نے زہرا کے شوہر کو کیسے پایا ہے. حضرت زرار معذرت کے انداز میں کہتے ہیں نہیں بیان کر سکتا، کہ نہیں میرا حکم ہے کہ میرے دربار میں آج تجھے بتانا پڑے گا کہ تیرا علی کیسا تھا. اب شیعو ذرا سر اٹھانا، دربار شام کے حاکم کا تھا، بیان کرنے والا علی کا لائق شاگرد تھا. اب تمہیں سناؤں جو علی کے زرار نے حاکم شام کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے مولا کی تعریف کی، سنا دوں.
تھکے بیٹھے ہو، تھوڑی ڈھیلی ڈھیلی ماشاءاللہ ہے بھائی، تھوڑا زور سے ماشاءاللہ کرو نا۔ سنا دو بھائی مولا علی کے بارے میں جو حضرت زرار کے جملے ہیں، فرماتے ہیں قان واللہ شدید القوا، حاکم شام اور شام کے دربار والوں سنو، میرا علی وہ ہے جو پہاڑ کی چٹان کی طرح سخت تھا، جو شدید القوا تھا۔ اور میرا علی کون ہے؟ فرمایا جب بات کرتا تھا تو فیصلہ کن یقول فصلا یحکم عدلا، جب میرا علی بات کرتا تھا علی کی بات میں لغزش نہیں ہوتی تھی، ادھر کی بات کر کے ادھر نہیں جھکتا تھا، ادھر کی بات کر کے ادھر نہیں جھکتا تھا، علی کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی، یحکم عدلا، اور علی جب حکم لگاتا تھا تو علی عدل سے حکم لگاتا تھا، علی ہاں العدل سے حکم لگاتا تھا۔ اور کہا میں کیا بتاؤں تمہیں، یتفجر العلم عن جوانبہ، دنیا بولتی ہے تو علم پھوٹتا ہے، علی بیٹھا رہتا تھا علم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا علی یا علی، علی بیٹھے رہتے تھے، یتفجر العلم عن جوانبہ، ہر جانب سے علی کے علم پھوٹتا رہتا تھا، کہ جتنی دیر علی محفلوں میں بیٹھتا حکمت دینائی کی باتیں میرا علی کرتا، حکمت و دینائی کے رازوں سے میرا علی پردے اٹھاتا جاتا۔ اور فرمایا کبھی کبھی میں نے یہ بھی دیکھا، رات ارخ اللیل، رات پوری طاقت کے ساتھ چھا جاتی، رات کے سیاہ پردے گر جاتے، آسمان ستاروں کے ساتھ نمودار ہوتا، آسمان ستاروں سے روشن ہوتا۔ اس وقت کہاں میں دیکھتا کہ میرا علی یتململ تململ السلیم، میرا علی سجدے میں ایسے تڑپتا جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا کرتا ہے، جیسے مار گزیدہ تڑپتا ہے، جیسے وہ جب کی بقا الحزین، اور علی ایسے روتا جیسے زمانے کا سب سے غمزدہ شخص روتا ہے۔ پھر رو رو کر میرا علی کہتا یا دنیا غری غیری، اے دنیا جا علی کے غیر کو دھوکا دے، تو میری طرف بڑھ رہی ہے کہ تو مجھ سے محبت کر لے گی، تو مجھے چاہ لے گی، اور میں علی تیری چاہت میں غرق ہو جاؤں گا۔ یا دنیا غری بغیری قد بینتک الثلاثہ، میں علی تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، لا رجعت فیہا، جن میں رجوع بھی ممکن نہیں ہے، جن کے بعد کوئی رجوع ممکن نہیں ہے۔ اور پھر حاکم شام میں تجھے کیا بتاؤں، میرا علی جب سجدے میں جاتا علی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے، علی کا چہرہ آنسوؤں سے تربتر ہوتا، علی رب کے حضور تڑپ رہا ہوتا۔ ہاں روایت کہتی ہے جب حضرت زرار بن زمرہ میرے مولا علی کی شان کو بیان کر رہے تھے، پھر پورا شام کا دربار رو رہا تھا، حتیٰ کہ حاکم شام بھی رو رہا تھا۔ اور جب حضرت زرار کا خطبہ ختم ہوا تو حاکم شام روتے روتے کہنے لگا زرار جیسا تو نے علی کو بیان کیا ہے، حق یہ ہے کہ اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کو ویسا ہی بنایا تھا، جیسا تو نے بیان کیا۔ گل سمجھنے بیٹھے ہو یا کوئی نہ، جیسا تو نے بنایا تھا۔ مومنین یاد رکھنا، اللہ نے تمہیں عادل امام عطا کیے ہیں، اللہ نے تمہیں عالم امام عطا کیے ہیں۔ دنیا نے پوری کوشش کی ہے مکتب اہل بیت مٹ جائے، آل محمد کا مذہب مٹ جائے، آل محمد کا راستہ مٹ جائے، حکومتیں لگی، اقتدار لگا، پیسہ لگا، دولت لگی، دنیا کے بڑے بڑے فجار بڑے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بڑے، دنیا کے بڑے بڑے سورما بنے، 70,000 ممبر لگے، 70,000 ممبروں پہ ملاؤں کو خریدا گیا، لیکن مجھے کہتے ہوئے اور فخر نصیب ہو رہا ہے ممبر والے ختم ہو گئے، ممبروں والے ختم ہو گئے، بیٹھنے والے بھی مٹ گئے، بٹھانے والے بھی مٹ گئے۔ علی کل بھی زندہ تھا، علی آج بھی زندہ ہے، علی کل بھی زندہ تھا، علی آج بھی زندہ ہے۔ اور یاد رکھنا علی علم کی صورت میں زندہ ہے، علی قرآن کی صورت میں زندہ ہے، علی تقوی کی صورت میں زندہ ہے، علی سجدے کی صورت میں زندہ ہے، علی نماز کی صورت میں زندہ ہے، حسن معاشرت کی صورت میں زندہ ہے، بیٹے کے حیا کی صورت میں زندہ ہے، بیٹی کی چادر کی صورت میں زندہ ہے، نیک فیصلے کی صورت میں زندہ ہے۔ جب تم ماں کے سامنے جھک جائے سمجھ لینا تیرا علی زندہ ہے، جب بیٹی کو حق دے دے سمجھ لینا تیرا علی زندہ ہے، جب بیٹے کی اچھی تربیت کر لے سمجھ لینا تیرا علی زندہ ہے، جب قرآن پڑھ لے سمجھ لینا تیرا علی زندہ ہے، جب سجدہ ادا کر لے سمجھ لینا تیرا علی زندہ ہے۔ اور جب تیرے نعرہ حیدری کہنے سے منافق کا چہرہ بگڑ جائے سمجھ لینا تیرا علی زندہ۔ کوئی میری گل سمجھ آندی بھی ہے میرے دوستوں بزرگ؟
آخری بندے تک بھئی تو انہی کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ مل کے صلوات پڑھے نا مولا کی ذات پر۔ ماشاءاللہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے پوری طاقت کے ساتھ مل کر مولا علی کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ ہاں جی گل تھوڑا ہو رنگے بڑھایا ہو، تھکے تنے میں بیٹھے ویسے بات کر رہا تھا، ناراض نہ ہونا، جب دل چاہے روک دینا اور لنگر کی طرف چلے جانا، کوئی پابندی نہیں ہے، ہاں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جتنی باتیں سنانا چاہتا ہوں کوشش کرتا ہوں دوستو سید ہوں، طالب علم ہوں، ریاکاری نہ ہو، تسنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، لوگوں کی سنی سنائی نہ ہو، یا اللہ کے قرآن کی بات کروں یا 14 کے فرمان کی بات کروں، اس لیے کہ مکتب اہل بیت کا ترہ امتیاز دنیا کی باتیں نہیں ہے، علی کو دنیا کے قصوں کی ضرورت نہیں ہے، علی کو دنیا کی کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے، علی کو بناوٹی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ علی وہ ہے جس کے لیے میرے رسول نے کہا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن علی سے جدا نہیں ہے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، شیعو سر اٹھایا کرو اور ان فخریہ لمحات کو محسوس کیا کرو، کسی امام کے بارے میں نبی نے نہیں کہا فلاں حق کے ساتھ ہے، حق اس کے ساتھ ہے، ہاں اگر کہا ہے تو میرے علی کے بارے میں کہا ہے، میرے مولا کے بارے میں کہا ہے، میرے آقا کے بارے میں کہا ہے، اور کیا کہا ہے؟ علی حق کے ساتھ ہے، حق بولو سارے، علی حق کے ساتھ اور حق پوری طاقت سے بولو، جو نہیں بولے گا اس کا مطلب ہے اس کے ایمان میں شک پڑ جائے گا، علی حق کے ساتھ ہے اور حق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق، ذرا اور طاقت کو بڑھاؤ، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا میرے اللہ حق کو ادھر موڑ دینا جدھر میرا علی چلا جائے، حق کو ادھر موڑ دینا جدھر میرا علی چلا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں جہاں علی ہوگا وہیں وہیں حق ہوگا، علی ممبر پہ ہوگا تو ممبر پہ حق ہوگا، علی مسجد میں ہوگا تو مسجد میں بولو حق ہوگا، علی محراب میں ہوگا تو بولو محراب میں حق ہوگا، علی کہندہ رسول پہ ہوگا تو سمجھو حق وہاں ہوگا، علی بستر محمد پہ ہوگا تو سمجھو حق وہاں ہوگا، علی حسنین کے گھر میں ہوگا تو سمجھو حق وہاں ہوگا، علی خیبر کے میدان میں ہوگا تو سمجھو حق وہاں ہوگا، علی عمر بن عبد ود کے مقابلے میں ہوگا سمجھو حق وہاں ہوگا، علی احد کی پہاڑیوں میں چلے گا سمجھو حق وہاں ہوگا، جدھر علی ہوگا۔ گھبرائے تھے میں بیٹھے، اے ساری ڈیوٹی چاچے عاشق دی نعرے مارن دی نہیں، ماشاءاللہ یا علی یا علی، میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ میں جس طرف لے جانا چاہتا ہوں، مومنین اور بالخصوص میرے نوجوان بیٹھو، آج کی یہ میری مجلس ابھی آپ کے لیے شروع ہونے لگی ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو، اپنے مکتب کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ آج بھی آپ کا دشمن، سب سے بڑا اسلام کا دشمن اس وقت یہود ہے، اور یہود کا سب سے بڑا دشمن تشیع ہے، یہود کی سب سے بڑی دشمنی شیعت کے ساتھ ہے۔ آج آپ کے خلاف روڑے اٹکائے جاتے ہیں، آپ کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ دنیا کو خبر ہے ان کا وارث غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا ہے، ان کا مولا ایک بیٹھا ہوا ہے، ان کا ایک سلسلہ ہے جو علم کا سلسلہ ہے، عمل کا سلسلہ ہے، کردار کا سلسلہ ہے، ایک پورا راستہ ہے جو اللہ نے آل محمد کے مکتب کو عطا کیا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد، دنیا کی ہزاروں کوششوں کے بعد، کوششوں والے مٹ گئے، علی والے زندہ رہ گئے، علی والے زندہ رہ گئے۔ کیوں زندہ رہ گئے؟ اس لیے کہ وہ راستہ زندہ باد ہے جو اللہ نے علی والوں کو عطا کیا، وہ فکر یا علی یا علی، وہ فکر زندہ باد ہے جو اللہ نے علی والوں کو عطا کی ہے۔ وگرنہ واقعہ کربلا کے بعد آپ اگر دیکھیے تو تاریخ ان ابواب کو کھولتی ہے، ان صفوں کو کھول کے ذرا پڑھیے تو شاید یزید اور یزید زادوں نے پوری کوشش کی تھی کہ امام زین العابدین کربلا کے پیغام کو نہ پھیلا پائے، محمد کے دین کو نہ پھیلا پائے، مصطفیٰ کی شریعت کو نہ پھیلا پائے۔ اس لیے آپ تاریخ کے اس باب کو پڑھیں، وہ کیا کیا تھا یزید نے؟ جب امام پلٹ کر مدینہ منورہ آئے تھے سن 61 ہجری کے بعد سے لے کر 95
95 ہجری 25 محرم تک یہ امام زین العابدین کا روز شہادت ہے. پوری طاقت کے ساتھ یزید حسینیت کو دباتا رہا، زین العابدین اپنی حکمت سے پھیلاتا رہا. یزید دباتا رہا، حسین کا بیٹا پھیلاتا رہا. کیا انداز اختیار کیا؟ نماز کی اجازت ہے، نہ مدرسے کی اجازت ہے، نہ خطبے کی اجازت ہے، نہ مجلس کی اجازت ہے. پھر کیا تیرا امام زین العابدین چپ کر کے بیٹھ گیا؟ نہیں، شیعہ نے حیدر کرا. اور ذرا سروں کو اٹھانا اور غور کرنا، تیرے امام نے دنیا کے مختلف علاقوں سے غلاموں کو خریدنا شروع کر دیا. کوئی خراسان سے لاتے، لبنان سے لاتے، عرب سے لاتے، عجم سے لاتے، عراق سے لاتے، کوفے سے لاتے، مدینے سے بلاتے. غلاموں کو سال اپنے گھر رکھتے، نام محمد کا دین سکھاتے، داد علی کا کردار بتاتے، بابا حسین کی باتیں سکھاتے. جب عید کا چاند نمودار ہونے لگتا، رائے خدا میں آزاد کر کے فرماتے جاؤ جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ. خراسان والے خراسان پلٹو، لبنان والے لبنان پلٹو، عراق والے عراق پلٹو، عرب والے عرب پلٹو، عجم والے عجم پلٹ جاؤ. مولا ہم کیا کریں؟ کہ جو میں نے سکھایا ہے اسے جا کر اپنے اپنے وطن پہ بیان کرو تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے حسینیت کیا ہوتی ہے، یزیدیت کیا ہوتی ہے. یوں حسینیت کا بول بالا، گل سمجھے نہ بیٹھے ہو بھائی، یوں حسینیت کا بول بالا ہوتا رہا، یزیدیت کا منہ کالا ہوتا رہا. گالی بن کے رہ گیا یزید اور یزید والے. ہاں، توہین امیز نام کے طور پر ابھرا ہے یزید اور یزید والا. اور حسین کو زین العابدین نے کیسے دنیا میں متعارف کرایا کہ دنیا کو کہنا پڑ گیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ. اللہ کے دین کی شناخت میرا حسین بن گیا ہے، اللہ کے قرآن کی بقا کی حفاظت میرا حسین کرتا رہا ہے. اللہ کے دین کو دنیا تک پھیلانے کا ذریعہ رب نے میرے حسین کو بنایا ہے. میرے دوستو بزرگو عزیزو ذرا غور کرنا، 95 ہجری 25 محرم کی منحوس شام تھی جب بنو امیہ کے نمک خار اور بدبخت نے میرے امام کو زہر دے کر امامت کے چراغ کو گل کر دیا. لیکن تاریخ نے دیکھا چراغ امامت زین العابدین کی صورت میں گل ہوتا گیا اور محمد باقر کی صورت میں ابھرتا چلا گیا. امام محمد باقر کے خوبصورت چہرے کی صورت میں جس کا لقب ہی باقر العلوم تھا، یعنی علم کا وہ چشمہ جو پھوٹتا جائے دنیا ختم ہو سکتی ہے، زین العابدین کے بیٹے کے علم کا چشمہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. باقر العلوم کی صورت میں آل محمد کے گھرانے کا یہ چشم و چراغ ابھرا جس نے علم کے چشمے پھوٹنے لگے، جس سے کردار کی باتیں نشر ہونے لگی، جس نے ایسے ایسے لائق شاگردوں کو تیار کر لیا. کوئی 30,000 حدیثوں کا حافظ، کوئی 40,000 حدیثوں کا حافظ. کسی کو زرارہ کا نام، کسی کا نام زرارہ، کسی کا نام محمد ابن مسلم ثقفی، کسی کا نام قمیت اسدی، کسی کا نام جابر بن عبداللہ انصاری، کسی کا نام بہلول دانا، کسی کا نام ابان بن تغلق رکھا. یہ وہ جلیل القدر صحابی تھے میرے چوتھے اور پانچویں امام کے، اور تاریخ میں وہ عجیب واقعات رکھے. زرارہ بن آجن 30,000 حدیثوں کا حافظ تھا. اور میرے شیعہ جوانوں عزیزوں خیال کرنا، ہم ایک نعرہ مال کے سمجھتے ہیں شاید ہم نے شیعت پہ بڑا احسان کر لیا ہے، شاید ہم نے مکتب اہل بیت پہ احسان کر لیا ہے. یاد رکھنا 30,000 حدیثوں کا حافظ ہے زرارہ بن آجن. جب محمد باقر مولا کی خدمت میں آتا تھا امام فرماتے تھے او زرارہ جاؤ، میرے نانے کا ممبر مسجد نبوی میں خالی پڑا ہے، جاؤ اس ممبر پر بیٹھ جاؤ. جو ہم نے تمہیں سکھایا ہے مدینے والوں کو ہماری فقہ بتاؤ، اس لیے کہ میں محمد باقر یہ چاہتا ہوں کہ مدینے والوں میں تمہارے جیسے شیعہ پیدا ہو جائے. کیسے شیعہ؟ جو حلال اور جاگدے بیٹھے ہو سمجھ گئے ہو، جو حلال اور حرام کو جانتے ہو، جو حلال اور حرام سے واقف ہو، جس کو پتا ہو پاکی کا طریقہ کیا ہے، جس کو پتا ہو نیکی کا سلیقہ کیا ہے، جس کو پتا ہو دین کیا ہے، جس کو پتا ہو نماز کیا ہے، جسے اپنی مرضی کی نماز نہ بنانی پڑے، جسے مرضی کا کلمہ نہ بنانا پڑے، جسے مرضی کا روزہ نہ بنانا پڑے، جو فقہ کے مسائل میں مرضی شامل نہ کرے، ایسی فقہ ان تک پہنچ
पहुंचा दो। फिर नतीजा क्या निकलता है? 114 हिजरी 7 ज़िलहज की मनहूस घड़ी आती है जब बनु उमैया के फालतू मेरे इस 5वें इमाम के पाकीज़ा बदन के दरपे होते हैं और चराग इमामत को गुल कर दिया जाता है। 114 हिजरी 7 ज़िलहज को रिवायात कहती है मोमिनीन किराम इधर चराग इमामत मोहम्मद बाकिर की सूरत में गुल हो रहा होता है, उधर चराग हिदायत जाफर सादिक की सूरत में फूट रहा होता है। उधर जमाने के अंदर एक ऐसी अजीम हस्ती अपना तारुफ करा रही होती है जिसका लक़ब है सादिक, जिसके लिए मैं कहा करता हूँ अल्लाह ने नाना का नाम मोहम्मद रखा, निवासे का नाम जाफर रखा, लेकिन किरदार कितना प्यारा किया। नाना भी सादिक है तो निवासा भी सादिक है, नाना भी अमीन है तो निवासा भी अमीन है। ये कम या अली मेरी गल समझ आ रही है मेरे दोस्तों बुजुर्गों? ऐसे लायक शागिर्द फिर इस्लाम की यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जाने लगी। आज दुनिया हैरान है, कोई बायो पे बात करता है, कोई केमिस्ट्री पे बात करता है, कोई अलजबरे पे बात करता है। और मेरे शिया अजीजों, मेरे बेटों, अपने अपने कॉलेजों में जाया करो, अपनी अपनी यूनिवर्सिटियों में जाया करो, अपने अपने स्कूलों में जाया करो और इल्म पर इतराने वालों को बताया करो। हाँ, ये बायो न होती अगर ज़हरा का जाफर सादिक न होता, ये फिजिक्स न होती अगर मोहम्मद का जाफर सादिक न होता, ये रियाजी, ये अलजबरा, ये इल्म हायत, ये इल्म समावात, ये इल्म जर्मियात, ये इल्म जर्मियात, ये इल्म हायत, ये अलजबरे का इल्म, ये रियाजी का इल्म, ये खुलियात का इल्म, ये सेल्स का इल्म, ये केमिस्ट्री का इल्म, ये बायो का इल्म, ये एटम का इल्म, ये प्रोटीन का इल्म, ये सारा कुछ जिसने सिखाया है कायनात के उस आलिम का नाम रब ने जाफर सादिक रखा। घबराए तो नहीं हुए बैठे भी मेरी गलत समझ आ रही है दोस्तों? हाँ, या अली तवज्जो रखना, मैं थोड़ा सफर आगे करना चाहता हूँ। आज आपके मकतब का कमाल है सुपरमैन इन इस्लाम, सुपर ब्रेन इन इस्लाम। एक किताब है जिसके 2 नाम रखे गए हैं। एक नाम रखा गया सुपरमैन इन इस्लाम, यानी इस्लाम का बेहतरीन इंसान, जवाब आया जाफर सादिक। एक नाम रखा गया सुपर ब्रेन इन इस्लाम, इस्लाम का बेहतरीन दिमाग, जवाब आया जाफर सादिक। इसका मतलब है कि इस्लाम की बेहतरी तभी मुमकिन है जब आले मोहम्मद के दरवाजे से हासिल किया। आले मोहम्मद को छोड़कर हासिल करोगे तो खराबी लाजिम आएगी। हाँ, वही इस्लाम मोतबर है जिसमें अल्लाह की तौहीद भी हो, मोहम्मद की रिसालत भी हो और 12 की विलायत और इमामत भी हो। मिलके एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में बैठे, मिल के पूरी ताकत के साथ इमाम सादिक की जात पे बुलंदतर सलावत सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले। हाँ जी, थके तो नहीं बैठे, गल को आगे बढ़ाया मुझे भाई, थक नहीं लगे। मैंने आपको कहा ना मुझे इशारा कर देना मौली साहब हुण साड़ी बस थी गई है, हुण लंगर का ऐलान कर छोड़ो, मैं उसी वक्त उधर जाऊंगा। लेकिन 2-4 बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी दौरे खिलाफत में नहीं बनी है, दौरे अमीरुल मोमिनीन में नहीं बनी है, दौरे इमाम हसन और हुसैन में नहीं बनी है, पहली यूनिवर्सिटी की बुनियाद। और देखो किस कदर दुनिया हुकूमतों की हवस में थी। बनु अब्बास ने आले मोहम्मद की मोहब्बत का नारा लगाकर बनु उमैया से जंग को जोड़ लिया। जंग के शादियाने बजने लगे, जंग का मैदान गर्म होने लगा, लोग जंग मनाने लगे। जाफर सादिक नाने का दीन बताने लगा, नाने की शरीयत को फैलाने लगा, इस कदर मजबूत कर दिया। एक यूनिवर्सिटी मेरे इमाम सादिक, घबराए में बैठे भाई सुना, एक यूनिवर्सिटी मेरे इमाम सादिक ने बनाई। 4000 शागिर्द मेरे इमाम की यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। ज़बानें अलग होती थी, मौजू इल्म अलग होता था, कोई हायत पे, कोई अलजबरे पे, कोई खुलियात पे, कोई सेंस पे, कोई कीमिया पे। हाँ, अपना मौजू लेकर आता, कोई अरबी, कोई लतीनी, कोई फ्रांसीसी, कोई हिंदको, कोई पर्शियन, जानने वाला होता, पढ़ाने वाला अकेला इमाम सादिक होता। सुबह की नमाज पढ़ के अपने जद के मिंबर पे बैठ जाते, और जब बैठ जाते तो फिर मेरा इमाम हर शागिर्द अपनी जबान में सवाल करता, ज़हरा का जाफर सादिक उसी की जबान में जवाब आता। और आप हैरान होंगे कितना मुश्किल है। कितने बंदे हैं जाफरी नगर में जिन्होंने PhD किया है?
کتنے بندے ہیں آپ کے لئے میں جن کو آپ جانتے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے؟ یہ حیف ہے ہمارے لیے جی. ہم تاجر بن گئے، وپاری بن گئے، زمیندار بن گئے. آئیے ذرا جعفر صادق کے علم کے وارث بن کے سیکھیے عزت کیا ملتی ہے. توجہ رکھنا میرے لفظوں پر عزیزو. ہر علم کے اندر دنیا کا جو نظام اور سسٹم تھا اس زمانے میں وہ کیا تھا؟ ہر علاقہ کسی ایک علم میں ماہر تھا. کوفے والے علم کلام میں ماہر تھے، مدینے والے علم فقہ میں ماہر تھے، یونان والے علم فلسفہ میں ماہر تھے، کوئی علم حیات میں ماہر، کوئی علم کیمیا میں ماہر، کوئی علم علوم قرآن میں ماہر، کوئی علم قرآن میں ماہر، کوئی علم کلام میں ماہر. امام صادق نے کیا کیا؟ ہر علم میں اپنا ایک ایک پی ایچ ڈی شاگرد تیار کیا. جاگدے بیٹھے ہو سامنے ہو بھائی، ہاں نندر نہیں کرنی، ذرا میری گل ضرور غور نہ سنو، لیکن تھوڑی تھوڑی ماشاءاللہ بھی کہتے چلے جاؤ. گھبرائے تو نہیں بیٹھا میری بات. ہر علم کے اندر، کیمیا کے اندر جابر بن حیان تیار کیا، علم کلام میں 18 سال کا حشام تیار کیا، علم فقہ میں زرارہ کو تیار کیا. گل سمجھنے بیٹھے ہو یا کوئی نہ؟ ہر علم کے اندر امام کے علم کا شعرہ پھیلا. تجارت ہوتی تھی نا، تجارت کے ذریعے مختلف علاقوں میں، مختلف ریاستوں میں، اسٹیٹوں میں بات پھیلتی. مدینے میں ایک عالم آیا بیٹھا ہے، نام جعفر صادق ہے، جو پوچھو بتاتا ہے. اللہ اکبر. اے جملہ تو ہضم ہی کر گئے ہو. جو پوچھو بتاتا ہے. گھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، گھر والوں سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، سال نہیں چاہیے ہوتے ہیں. جو پوچھو بتاتا ہے، اس لیے کہ اس کا پوتا ہے جس نے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم طرق السماوات من طرق الارض. پوچھو پوچھو علی سے قبل اس کی علی تم سے جدا ہو جائے. خیال کر کے پوچھنا، علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جاتا. آج اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے مدینے میں. پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، شاگرد تیار کیے. مسجد کوفہ میں دوسری یونیورسٹی بنائی. 900 کلاسیں لگتی تھی. آسان نہیں ہے 900 کلاس کہنا، آسان ہے. کلاس 900 ہو، استاد 900 چاہیے. اس کا مطلب ہے جعفر صادق نے 900 استاد تیار کر کے کوفے میں بٹھا دیے. جب گفتگو کرتے کبھی نہیں کہتے ہم کہہ رہے ہیں، کہتے سمیت ان جعفر ابن محمد، ہم نے محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق سے سنا ہے جو تمہیں بتا رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، گھبرائے سے نہیں ہوئے بیٹھے بھائی جوانو عزیزو، میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ روایات کہتی ہیں امام نے ہر علم کے اندر شعرہ پھیلتا گیا، لوگ بڑھتے گئے. فلسفے والے فلسفہ لے کر، کلام والے کلام لے کر، تفسیر والے تفسیر لے کر، فقہ والے فقہ لے کر مدینے آ جاتے. کس سے ملنا ہے؟ جعفر صادق سے. کیوں ملنا ہے؟ مناظرہ کرنے آئے. کہاں سے آئے ہو؟ یونان سے. کس موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ فلسفے میں. کہاں سے آئے ہو؟ عراق سے. کس موضوع پہ مناظرہ چاہتے ہو؟ علم کلام میں، علم فقہ میں، علم اصول میں، علم تفسیر میں. امام سے ملاقات ہوتی. کہاں سے آئے ہو؟ یونان سے. آپ سے مناظرہ چاہتے ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ مدینے سے. آپ سے مناظرہ چاہتے ہیں. ایک ایک شاگرد کی طرف امام صادق اشارہ کرتے. زرارہ اٹھو، اس سے تم مناظرہ کرو. ابو بصیر اٹھو، اس سے تم مناظرہ کرو. حشام اٹھو، اس سے تم مناظرہ کرو. وہ کہتے نہیں، ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. اتنا اعتماد تھا جعفر صادق کو اپنے شاگردوں پر کہ مسکرا کر کہتے پہلے میرے شاگردوں سے مناظرہ کر لو، وہاں ادھر سے پاس ہو گئے تو میرے پاس چلے آؤ. اتنے لائق شاگرد تیار ہوئے. آج اگر امام زمان کا ظہور ہو جائے، کتنے لائق شاگرد تیار بیٹھے ہو. کون ہے جو علم کلام میں امام زمانہ کی ظہور کے بعد امام کے دشمنوں سے مناظرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ناراض تھی کہ ہو؟ میرا خیال ہے ڈھیر سارے ناراض تھی گئے جی. غلط نہیں کی تھی. کتنے لوگ ہیں جو علوم قرآن میں
اہل بیت کے دشمنوں سے مناظرہ کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو علم فقہ میں، اور یہ ظلم نہیں ہے مکتب اہل بیت کے خلاف، ایک تو خود کچھ نہیں آتا اور بات بھی مراجع پہ کرتا ہے۔ آیت اللہ سستانی نے یہ کہا، کیوں کہا؟ جاہل سے پوچھ کے سستانی نے دین نہیں بتانا، اللہ کے قرآن اور 14 کے فرمان سے پوچھ کے بتانا ہے کہ جعفر صادق کی فقہ کیا ہے۔ یاد رکھنا، دین پہ سر جھکانا سیکھ۔ جین اکڑنے والوں کو معاف نہیں کرتا، شریعت بدماشوں کو معاف نہیں کرتی ہے۔ اگر نہیں سمجھو گے تو تمہارے ممبروں سے پھر یہ فلسفے تو گھڑے جائیں گے کہ مومن مر جائے تو غسل مس میت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھو گے امام صادق کی فقہ تو پھر یہ مسئلے سننے پڑیں گے، پھر واہ بھی کرو گے۔ کیسے شیعہ ہو؟ امام صادق کی فقہ کا جنازہ نکلتے دیکھ سکتے ہو؟ میرے خیال ناراض ہو گیا۔ کر سکتے ہو برداشت؟ یاد رکھو، اپنے بچوں کو علوم الہی اور علوم اہل بیت سناؤ، وگرنہ گلے میں سونے کی چین پہننے والے تمہیں آ کر بتائیں گے کہ دین کیا ہے۔ جس امام کی فقہ کے اندر حرام ہے مرد کے لیے سونا پہننا، حرام ہے امام مرد کے لیے سونا پہننا، اسی کے منبر پر گلے میں سونے کی چین پہننے والے تمہیں آ کر بتائیں گے کہ حسین کیا ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنی نسلوں کو۔ آج اگر امام زمان کا ظہور ہو جائے، کتنے بندے ہیں جنہیں شقیات نماز آتے ہیں؟ کتنے بندے ہیں جن کو برتن پاک کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ برتن کو سور چاٹے تو کیسے پاک ہوتا ہے، کتا چاٹے تو کیسے پاک ہوتا ہے، عام نجس جانور چاٹے تو کیسے پاک ہوتا ہے، گندگی لگ جائے تو کیسے پاک ہوتا ہے، خون لگ جائے تو کیسے پاک ہوتا ہے، کیسے پاک ہوتا ہے بدن۔ نلکے کے نیچے نہ ہو تو پاکی کا طریقہ کیا ہے، نہر میں نہ ہو تو پاکی کا طریقہ کیا ہے؟ گھبرائے تنے ہوئے بیٹھے۔ سکھاؤ اپنی اولادوں کو دین آل محمد، بچاؤ۔ اس قدر ظلم ہو رہا ہے آل محمد کے مکتب کے خلاف۔ یاد رکھنا مومنین، ہم سب مجرم ہیں، ہم سب مجرم ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے لنگر آل بیت کھا کے ہضم کر لیتے ہو کہ جب ہمارے دلوں سے اور ہماری زبانوں سے آل محمد کے مکتب کی حمایت ہی نہیں ہوتی۔ میرے سامنے بندہ کہہ رہا ہو کہ خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے، اور میں نیچے جھوم جھوم کے اسے دادے دے رہا ہوں، اور تم کیا ہوا؟ بڑا تو آل بیت کا ذکر ہے، تمہیں فرق سمجھ نہیں آتی ہے؟ شرک اور ہوتا ہے، آل محمد کا ذکر اور ہوتا ہے۔ شرک اور ہے، آل محمد کے مکتب کا ذکر اور ہے۔ یاد رکھو مومنین، یہ معاملہ مولوی ذاکر ماتمی عزادار اور بانی کا نہیں ہے۔ امام نے جس طرح ایک مولوی سے بات کرنی ہے اسی طرح ایک ماتمی سے بھی بات کرنی ہے، اسی طرح ایک بانی سے بھی بات کریں گے۔ اس وقت سے ڈر کے جب امام کو بلانے کی رٹ تو لگاتا ہے اور تیاری نہیں کرتا، اور اگر امام آ گئے کیا جواب دوں گا امام کو؟ ناراض نہ ہونا مومنین، رات کے اس پہر میں اس صف میں بیٹھنا مشکل ہے، سارا دن مجلس سن رہے ہو، مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ لیکن اگر امام زمانہ آ جائیں اور پوچھ لیں، آج جعفری نگر میں سجاد اور محمد حسین کے گھر میں مجلس تھی، 6 بندے پڑھ گئے، کیا سیکھا، کیا حاصل کیا؟ کیا جواب دو گی؟ وہ تے ہمدانی صاحب نو پتہ جو کہ سنایا نے، وہ تے جوادی صاحب نو پتہ جو کہ پڑھیا نے۔ نہیں میرے بھائی، اپنا فریضہ انجام دے، حق کو حق کہنے کی جرت پیدا کر اور باطل کو باطل کہنے کا حوصلہ پیدا کر۔ کربلا وہ عظیم جگہ ہے
جس نے سر کا کٹنا تو برداشت کر لیا، حق کا نیچے ہونا کبھی برداشت نہیں۔ اور الحمدللہ آج آپ کا مکتب اگر دنیا میں روشن ہے تو آل بیت کے گھرانے کی وجہ سے روشن ہے۔ ایسے ایسے لوگ، ایک بادشاہ گزرا ایران کا، ایران پہلے شیعہ نہ تھے، کیسے شیعہ ہوئے؟ گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی، آخری یہ گل سنا کے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ پہلے شیعہ نہ تھے، کیسے شیعہ ہوئے؟ ایک بادشاہ تھا ایران کا، خدا بندہ، جاگ دے بیٹھے ہو، صادق نو پتہ لگے جو مضمون کے یہ سنی بیٹھا ہے جی، خدا بندہ بادشاہ تھا، نام تھا اس کا۔ رات کو بیوی سے جھگڑا ہوا اور جھگڑے میں بیچارہ کہہ بیٹھا طلاق طلاق طلاق۔ میرا خیال ہے ایک گل تو انہیں ڈھیر ساری سمجھ آ گئی، جھگڑے میں کہہ بیٹھا طلاق طلاق طلاق۔ صبح اٹھا، وزیر کو بلایا، خمیاں بڑی غلطی ہوگی ہے، میں تو جھگڑے اور غصے میں بیوی کو طلاق طلاق کہہ بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ جا اسلامی فقہ کے علماء بولا۔ جاگ دے ہوں تے ماشاءاللہ کر اسلامی ہوں تے موضوع ٹل گئے نا، جڑا تھوڑے تے پڑھنا ہی ہوتا گزر گئے نا، گھبرائے تے نہیں بیٹھے بھائی، توجہ رکھنا میرے لفظوں میں۔ اسلامی فقہ کے علماء بولا، وہ دوڑ کے گیا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافی، امام حنبل، یہ چاروں امام اہل سنت کے۔ گل سمجھنی ہے اور ذرا غور کرنے، اور میں اپنے بچوں آپ کو ضرور سناؤں گا، یہ باتیں آپ کے کام آئیں گی۔ کوئی ایک شیعہ بھی ایران میں موجود نہ تھا، سوائے کوئی ایک دو چار دانے ہو تو الگ بات ہے، چاروں فقہ کے علماء آئے۔ بادشاہ نے اپنا معاملہ رکھا کہ جناب بیگم صاحبہ سے لڑاؤں، غصے میں طلاق دے دیے، اب بتائے کیا ہوگا؟ کچھ گلنا ممبر تے بندہ کھول کے نہیں کر سکتا، جو اخلاق کا دائرہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک اشارہ کروں گا اور گزر جاؤں گا، سمجھ جانا۔ تو چاروں فقہوں کے علماء کہنے لگے کہ صاحب جان کی امان پائیں تو عرض کریں کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اپنا ایک بااعتماد بندہ ڈھونڈیں، اس کے ساتھ بیوی کی شادی کریں، پھر وہ طلاق دے اور پھر آپ اس سے شادی کر لیں۔ طلب کے کہنے لگا، تم تو کہتے ہو کہ اسلام عزتوں کا محافظ ہوتا ہے، یہ کیسی حفاظت ہے؟ طلب کیا کہ نہیں کوئی اور مسئلہ بتاؤ، حل کا نہیں، اور ہے ہی نہیں حل۔ کہیں کونے میں ایک علی والا بیٹھا تھا، اب جو بندہ نہیں بولے گا لنگر کھانے انہیں پیٹ ہی درد پائے بیٹھے جی، لہذا میرے ساتھ بولو گے یہ جملہ سنو اور بولو تاکہ سمجھ آ جائے۔ کہاں بادشاہ جان کی امان پاؤں تو عرض کرو، کہ تو بھی بتا بھئی کیا ہے؟ کہ تیرا وزیر خیانت کار ہے، اس نے 4 فقہوں کے عالم بلائے ہیں، امام صادق کی فقہ کا عالم نہیں بلائے۔ توجہ رہے میرے لفظوں پر بھئی، امام صادق کی فقہ کا عالم نہیں بلایا۔ بادشاہ تڑپا، کہ یہ خیانت کیوں کی ہے؟ کہ صاحب بات یہ کہ ہمارے ملک میں کوئی امام صادق کی فقہ کا عالم ہے ہی نہیں، کہاں ملیں گے؟ کہ نجف کی سرزمین پر آئے نجف علوم اہل بیت کا درخشاں ستارہ چمک رہا تھا، کہ جاؤ شاہی پروٹوکول لے جاؤ اور وہاں سے امام صادق کے فقہ کا عالم لے آؤ۔ جاگ دے بیٹھے ہو، سمجھے ہو، توجہ رکھنا میرے لفظوں پر۔ گیا وزیر شیخ نصیر الدین توسی علیہ رحمہ، جلیل القدر شخصیت ہیں، پڑھا رہے تھے امام صادق کی فقہ، اور جاگ دے بیٹھے ہو، امام کیا پڑھا رہے تھے؟ امام صادق کی، سارے بولو تے آخری بندے تک بولو، کیا پڑھا رہے تھے؟ امام صادق کی فقہ۔ کہ جناب میں ایران سے آیا ہوں، فلاں بادشاہ کا وزیر ہوں، میرے بادشاہ کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، ہمیں امام صادق کے مکتب کا عالم چاہیے جو آ کر ہمارے مسئلے کو حل کرے۔ شیخ نے
نصیر الدین طوسی نے اپنے شاگردوں پہ نگاہ دوڑائی، ایک 10 سال 11 سال کا نوخیز نوجوان نظر آیا جس کا نام تاریخ نے علامہ ہلی لکھا۔ یا علی جاگ دے بیٹھے رہے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ نعرے تو سینوے مردے دے پرلے بھائی آدھیں جو مولوی نعرے آندے مخالف ہیں، اور مولوی نعرہ تا نہیں مار سکتا نا، مولوی تو مجلس پڑھ سکتے۔ اور میں پوری طاقت سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس اہل بیت میں نہ نعرہ مارنے کا گناہ ہے نہ صلوات پڑھنے کا گناہ ہے۔ نعرہ بھی عبادت ہے، صلوات بھی عبادت ہے۔ مل کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ جاؤ ہلی جاؤ، تیاری کرو، ایران جاؤ اور جا کر دنیا کو بتاؤ کہ امام صادق کی فقہ کا معیار کیا ہے۔ تھوڑا میرے نال سفر کرنے پر چل پڑے علامہ ہلی، 11 سال کی عمر میں اجتہاد کا دعویٰ کیا۔ گل سمجھے دے بیٹھے ہو بھائی، ساڑھے تے 11 سال کی عمر ہے، یہ ٹافیاں کھان دے ودے ہونے 11 سال کی عمر میں چل پڑے، بادشاہ کے دربار کے باہر پہنچ گئے، جوتے اتارے علامہ ہلی نے، اپنی بغل میں دبائے، سدھے بادشاہ دے دربار ٹر پہ، سارا دربار ہنسنے لگا۔ جبالے میں پہلے تے نکا یہ بال نپ کے لے آئیں، تے والا ان دی حرکت دیکھو، جتیاں چاہ کے تے کچھ پائی بیٹھے، چلتے رہے بے نیاز بے پرواہ۔ جس کا امام جعفر صادق ہو وہ دنیا سے بے پرواہ ہو جایا کرتا۔ یہ مطلب ہے جو مضمون ہی ہون لگتا بیٹھے تو مکرنا لے ٹھہر مکرنا لے خبر ہے تو نہیں بیٹھے پہنچ گئے، جو مسند سچی تھی اسی پر علامہ ہلی بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا جناب آپ عالم ہیں مکتبی اہل بیت کے؟ جواب سننا، عالم ہیں؟ فرمایا نہیں، میں امام صادق کی فقہ کا ایک طالب علم ہو۔ آدھے سے حرکت پہ بڑی عجیب کی تھی وے جی، تسی کی مسئلہ دکھنا سانو جڑے جتیاں چاہ کے اپنی کچھ پائی بیٹھے ہوئے۔ ہلی بولے تو نہیں لیکن ہلی کا طرز عمل بتا رہا تھا، بادشاہ اس مسئلے میں جتیوں کا کردار ہی بڑا ہے۔ توجہ رہے میرے لفظوں، کہا حضور میں نے یہ جوتے اس لیے اپنی بغل میں چھپا کے لائے کہ چوری ہو جاتے ہیں۔ کیا جوے میرے دربار کے باہر جاگ دے بیٹھے ہو، میرے دربار کے باہر بھی جوتے چوری ہو سفر میں؟ ہاں، نبی کے جوتے چوری ہو گئے تھے نبی کے دربار کے باہر۔ اب مجمع حیران ہوا، کہا وہ کیسے؟ کہا جناب امام ابو حنیفہ نے رسول کے جوتوں کو چوری کیا تھا۔ اب جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے تھے کھڑے ہو گئے، کہا جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو رسول کی رحلت کے 80 سال بعد پیدا ہوئے۔ سمجھو جاگو جی میں مر رہا کرو، میں اب آپ سے اگلی بات نہیں کروں گا۔ 80 سال بعد پہنچنا، 80 سال بعد آئے۔ علامہ کہنے لگے صاحب معاف رکھنا غلطی ہو گئی، وہ امام حنیفہ نہ تھے، وہ تو امام مالک تھے۔ اب امام مالک والے چیخنے لگے، کہا حضور یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو رسول کے 100 سال کے بعد آئے۔ کہا صاحب معاف رکھنا غلطی ہو گئی ہے، وہ امام مالک نہ تھے، وہ امام شافعی تھے۔ امام شافعی والے اٹھے، کہا حضور وہ تو رسول کی رحلت کے 120 سال بعد پیدا ہوئے، وہ کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ کہا معاف رکھنا وہ امام حنبل تھے۔ امام حنبل والے اٹھے، کہا وہ تو رسول کے 150 سال بعد پیدا ہوئے، وہ کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ یہیں پر ہلی نے کھڑے ہو کر کہا بادشاہ سمجھ نہیں آئی ہے، جو رسول کے 80 100 120
اور جعفر صادق کون ہے؟ محمد کا بیٹا بھی ہے اور محمد کا خون بھی ہے۔ لہذا مومنین کرام اپنی فقہ کی حفاظت کیجیے، اس دین کے ساتھ خیانت کبھی نہ کرنا۔ جو آل محمد کے مکتب سے 2 نمبری کرتا ہے وہ دین اور دنیا میں رسوا ہوتا ہے۔ آخرت کا خیال رکھا کرو، دین کی حفاظت کیا کرو۔ اس دین پہ تیرا لگا کچھ نہیں، محمد کی زہرا کا بچہ کچھ۔ جن کے وسیلے سے کھانا کھاتے ہو، جن کے صدقے میں پانی پیتے ہو نا، تاریخ پڑھ لینا، اس کے بچوں کو امت نے بڑا ستایا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زندگی کی بہاریں، پتہ نہیں پھر یہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو، جی پتہ نہیں پھر یہ لمحات تیری اور میری زندگی میں آئیں یا نہ آئیں۔ بڑا ستایا ہے امت نے محمد کی زہرا کو۔ میرے بھائیوں، میں تمہیں اس سے بڑا جملہ کیا سناؤں، جس کے احترام میں نبیوں کا سلطان کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ زہرا دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کہتی رہی، دھکے نہ دو میں محمد کی زہرا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور بہنوں کے پردے سلامت رہیں، اور بیٹیوں کی چادریں سلامت رہیں۔ اور بڑی دکھی ہے محمد کی زہرا، اور جس کا بابا دروازے پہ رک جاتا تھا، اور ملک الموت جس کے دروازے پہ زہرا کی اجازت کا منتظر ہوتا تھا، اور جس کی چکی فرشتے جھولا چلاتے تھے، اور جس کے بچوں کا جھولا ملائکہ جھلاتے تھے۔ ایک وقت آیا جب محمد کی زہرا، پیچھے دیوار ہے، آگے دروازہ ہے، بیچ میں محمد کی زہرا ہے، جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرا، زہرا دیوار پہ گری، دیوار نیچے گری، اور دروازے کے اوپر سے فوج گزرتی رہی۔ او مومنہ کر لے گا برداشت، جو جملہ پڑھنے لگا چھپا نہیں سکتا ہوں۔ او مومنین، ہم سادات کے گھرانے پہ کوئی ایسا ظلم ہوا ہے، اسی دروازے پہ فوج گزرتی رہی، ایک ظالم جو گزرا نا، نیچے زہرا کی چیخوں کی آواز آئے، اب آگے نہ بڑھا، کبھی آگے بڑھتا، کبھی پیچھے ہٹتا، رو رو کر کہہ رہی تھی، فضا میرا پہلو ٹوٹ گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ او بہنوں کے پردے سلامت رہیں، او بیٹیوں کی چادریں سلامت رہیں۔ اللہ تیری بہنوں کی چادریں محفوظ رکھے۔ اور یہ کون زہرا ہے؟ اور لوگ مدینے میں کھڑے تھے، اور چیمہ گوئیاں ہو رہی تھی، سن لے گا عزدار، اور چیمہ گوئیاں ہو رہی تھی۔ خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے استاد العلماء حضرت علامہ سید محمد تقی نقوی دامت ظلہ العالی کو ایک مجلس میں کہہ رہے تھے، پیغمبر کا صحابی ہے، نام سلیم ابن کیسے علالی ہے، سفر پہ تھا جب زہرا کا گھر لوٹا گیا، سفر سے پلٹانا، لوگ مدینے میں کھڑے چیمہ گوئیاں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا لوگ زہرا کے گھر گئے، کوئی کہہ رہا تھا زہرا پہ دروازہ گرا، کوئی کہہ رہا تھا محسن مارا گیا، اور رونے والوں سلیم سے برداشت نہ ہوا، دوڑ پڑا، ہم آیا جب محمد کا سلیمان کھڑا تھا۔ اور شیعو تم نے آگ سنی ہے، دیکھی نہیں ہے، اور سلیمان نے آگ لگتے بھی دیکھی ہے، اور دھواں اٹھتے بھی دیکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب سلیم نے کہا سلیمان کیا سچ ہے کہ لوگ بی بی کے گھر داخل ہو گئے، ماتھا دیوار پہ جا لگا، طرف کر سلیم کہنے لگا، اور طرف کر سلیمان کہنے لگا، سلیم شکر کر تو موجود نہیں تھا۔ کہا کیوں شکر کروں؟ کہا جب لوگ آئے زہرا کے سر پہ چادر نہ تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بہنوں کے پردے سلامت رہے، اور بیٹیوں کی چادریں سلامت رہے۔ اور مومنین، امام حسن مجتبیٰ سن لوگے ہے جگروں میں طاقت، سن لوگے یہ جملہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، روتی آنکھوں سے دعا مانگنا، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ ایک گلی کے نگر پہ کھڑے تھے، ایک شخص گزرا، امام نے دیکھا، روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا، ایک چاہنے والا دوڑ کے آیا،
مولا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ سن لو گے جملہ، اس کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں مولا دیکھ رہا ہو۔ فرمایا جانتے ہو یہ کمینہ کون ہے؟ مولا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ فرمایا تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ مولا پھر بتا نا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ کمینہ ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو تماچا مارا۔ رو رو کر کہتی رہی حیا کرو میں محمد کی زہرا ہوں، حیا کرو میں محمد کی بیٹی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خالی آپ نہیں رو رہے، بارواں مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے۔ اور جعفری نگر والوں شرم نہ کرنا، تم مجلس سن کے روتے ہو نا۔ بارواں امام صبح شام روتا ہے، رو رو کر کہتا ہے آئیو میری مظلومہ دادی، آئیو میری محرومہ دادی، آئیو میرا سلام ہو میری اس جدہ پر جس کے نازک بدن میں لوہے کی سرخ میکھیں پہ بس۔ اور سارے ہاتھ بلند کرو، شرم نہ کرنا۔ جتنی دعائیں لے کر آئے ہو اس گھر کی خیر و برکت کے لیے، مرحومین کی بخشش کے لیے، سارے ہاتھوں کو بلند کرنا۔ ہاں 12ویں امام کو پرسہ دیتے جاؤ۔ جتنے بے اولاد بھائی بیٹھے ہو، صابر بھائی، دوسرے عزیز دوستان، سب کی اولاد نرینہ کے لیے، سب کے بیماروں کی شفا کے لیے اللہ سے دعا مانگنا۔ 12ویں امام کو پرسہ دینا۔ السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا ایتھا الغریبہ۔ مومن بیٹھا ہو، کان میں آواز پڑ جائے زہرا غریب ہو گئی۔ آؤ سارے مل کر کہو السلام علیکہ یا ایتھا الغریبہ۔ شرم نہ کرنا، جس کے ساتھ زبان لگی ہے سارے مل کر کہو السلام علیکہ یا ایتھا الغریبہ۔ نہیں پوچھو گے پڑھنے والا، ماں ملیکۃ العرب ہو، بابا رحمت للعالمین ہو، شور حیدر کرار ہو، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہو، خود سیدۃ نساء العالمین ہو، جس کے دروازے پہ ملک الموت رک جائے اور جس کا بابا کھڑے ہو کر آیت تطہیر پڑھتا ہو، 40,000 فرشتے جس کے حسین کا چہرہ دیکھنے آئے، وہ زہرا غریب کب ہوئی؟ سنو گے وہ زہرا غریب کب ہوئی؟ ابھی بابے کی قبر کی مٹی پرانی نہ ہوئی تھی، کوئی لکڑیاں لایا، کوئی آگ لایا۔ اجرکم اللہ۔ اور شرم کر کے بیٹھا رو رہا ہے، اب بہنوں کے پردے سلامت رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدایا خدایا یہ زہرا کے عزادار ہیں، خدایا انہیں خالی نہ لٹانا، خدایا یہ حسین کے ماتمی ہیں، میرے اللہ انہیں خالی نہ لٹانا۔ کیسی غریب ہے زہرا، سن لو گے۔ ایک نجفی عالم فرما رہے تھے علی گھر داخل ہوئے، کتنی غریب ہو گئی زہرا، سنو گے عزادارو۔ علی گھر داخل ہوئے، دق الباب ہوا، بی بی نے دروازہ کھولا، علی گھر داخل ہوئے، علی کو روتے ہوئے دیکھا، محمد کی زہرا نے تڑپ کے پوچھا یا علی کیوں رو رہے ہو؟ یا علی بازار گئے تھے؟ ہاں محمد کی بیٹی میں بازار گیا تھا۔ یا علی میں نے سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ علی تڑپ کے کہتے زہرا بات آگے بڑھ گئی ہے، اب میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جتنی ہمت ہوگی اتنا پڑھوں گا، اللہ تیری عبادت قبول فرمائے۔ ایک نجفی عالم بیان فرما رہے تھے، ادھر زہرا بیٹھی ہیں، ادھر علی بیٹھے ہیں۔ زہرا سن پائے گا جملہ، زہرا رو رہی ہے، رو رو کر کہتی ہیں یا علی تیرے ہوتے ہوئے میرا پہلو ٹوٹ گیا، یا علی تیرے ہوتے ہوئے میرا دروازہ جل گیا، یا علی تیرے ہوتے ہوئے میرا موسم مارا گیا، یا علی تیرے ہوتے ہوئے لوگ میرے گھر داخل ہو گئے۔ زہرا روتی رہی، کہتی رہی، اتنے میں مؤذن گلدستہ اذان پہ آیا۔ مؤذن نے آ کر اذان کا پہلا کلمہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان پڑھتی رہی،
سیدہ بھی سن لے گا جملہ، سیدہ بھی چپ ہو گئی اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اور طلب کی علی کہتا ہے زہرا کیا پسند کرتی ہے یہ کلمہ قیامت تک اذان میں باقی رہے، ہاں یا علی کیوں نہیں پسند کروں گی، میرے بابے کا نام ہے، طلب کر علی کہنے لگے زہرا پھر پہلو کا درد برداشت کرنا پڑے گا اور پھر محسن کی شہادت اور پھر دروازے کا جلنا اور پھر پہلو کا ٹوٹ جانا اور پھر محسن کا مارا جانا، پھر میرے گلیے میں گلے میں رسیوں اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور بہنوں کے پردے سلامت رہے، مجھے کوئی جلدی نہیں، اللہ تیری عبادت قبول فرمائے، اللہ تیری بہنوں کے پردے سلامت رکھے، خدایا اس گھر پہ رحمت نازل فرما، خدایا اس گھر کے مکینوں کو حفظ و امان نصیب فرما، خدایا سیدہ کے دکھوں کو سننے والے ان مومنوں کی حاجات کو پورا فرما۔ تھک نہیں گئے ہوتے کو جملہ اور پڑھ دو، مومن بھائیو کتنی غریب تھی زہرا، کتنی اجڑ گئی تھی زہرا، آخری وقت آ گیا، رو کر کہتی ہے یا علی آدھی رات کو دفن کر، آئے محمد کی بیٹی تیری غربت، یا علی آدھی رات کو دفن کرنا، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا، یا علی ان لوگوں کو نہ آنے دینا جنہوں نے میرا محسن مارا، یا علی جنہوں نے میرا پہلو توڑا، اجرکم اللہ۔ سن لے گا جملہ، حوصلے سے پڑھنا چاہتا، اللہ تیری عبادت قبول کرے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، یا علی آدھی رات کو میری قبر پہ اجرکم اللہ۔ رونے والوں سیدہ دنیا چھوڑ گئی، آدھی رات کا وقت علی نے گھر میں اعلان کیا کوئی اونچا نہ روئے، میں نے زہرا کی وصیت کو پورا کرنا، آئے علی تیری غریبی، کوئی اونچا نہ روئے، میں نے زہرا کی وصیت کو پورا کرنا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا، جب غسل دے کے علی فارغ ہوا، زین میں آ کر علی نے چیخ ماری، ابن عباس دوڑ کے آیا، آ کر کہتے مولا ہمیں روکتے ہو خود چیخیں مارتے ہو، ابن عباس کیا بتاؤں ایک ایسا زخم دیکھ آیا، او مجھے بھی نہیں بتایا، مجھے بھی نہیں بتایا، مجھے بھی نہیں بتایا، مجھے بھی نہیں بتایا، اجرکم اللہ۔ آدھی رات کا آخری جملہ، آدھی رات کا وقت تھا جب زہرا کا جنازہ لے کے علی قبرستان چلا، آدھی رات کا وقت تھا، سن پاؤ گے ہے جگروں میں طاقت، علی قبر کے قریب گیا، سیدہ کا جنازہ، علی کتنا غریب ہے، سیدہ کا جنازہ علی قبر کی لحد میں اتارنے لگا، پہلے علی نے اپنا منہ زہرا کے کان کے قریب گیا، طلب کر علی نے کہا زہرا اپنے بابا سے میری شکایت نہ کرنا، زہرا میں بڑا غریب ہوں، زہرا میں تیرے بابے کی امانت کو سنبھال نہیں پایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما، پروردگارہ اس گھر پہ رحمت نازل فرما، جتنا نظر و نیاز کا اہتمام ہوا میرے مالک اس سارے اہتمام کو سیدہ کے دکھوں کا واسطہ قبول فرما، میرے اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرما، میرے اللہ ان بچوں کی غربت کا واسطہ جن کی ماں مصلی پہ بیٹھ کے کہتی تھی اللہم عجل لی